بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن البقرہ، علامہ سیوطی نے جن آیات کو منسوخ قرار دیا ہے ان آیات کو شمار فرما رہے ہیں شاہ صاحب، اس کے بعد ان کی جو راہ ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ فمن البقرہ قولہ تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الی آخر الآیہ، منسوخۃ، یہ منسوخ ہے۔ یہ کیا منسوخ ہے؟ وصیت کا حکم منسوخ حکم تھا جب کسی کی موت کے آثار ظاہر ہوں، کچھ مال وغیرہ اس کے پاس ہے تو وہ وصیت کر جائے والدین وغیرہ کے لیے، وہ وصیت کر جائے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے۔ اب یہ ہے کہ یہ منسوخ کس سے ہے، ناسخ کون ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ آیت مواریث یعنی یوصیکم اللہ یہ ناسخ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ لا وصیت لوارث ناسخ ہے، اور بعض نے کہا کہ اجماع ناسخ ہے، اجماع کی وجہ سے منسوخ ہے۔ ابن العربی نے بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ منسوخ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ منسوخ ہے، لیکن یہی آیت میراث سے منسوخ ہے، یہ لا وصیت لوارث سے منسوخ نہیں ہے۔ اور لا وصیت حدیث لا وصیت یہ نص کو واضح کرنے والی ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ بہرحال بہت سے لوگوں نے کلی طور پر اس کو منسوخ نہیں کہا اس آیت کو، جن میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کے لیے وصیت ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں جب رشتہ دار تو ہیں لیکن وہ محروم ہیں، ان کو میراث میں سے حق نہ مل رہا تو کچھ نہ کچھ ان کو وصیت کر دینا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ خود ہمارے شخصی حالات رہے، چونکہ وہ تو سندھی تھے، اسلام قبول کیا تھا، پھر سرخیلے حریت بنے، سمجھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا کیا تو کرے والدہ میری چونکہ غیر مسلمہ تھی، اور اخیر میں جب میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے اس کی فکر ہوئی کہ جس دن میرا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ اس کا ادب اور احترام بچے کرتے ہیں وہ میری وجہ سے کرتے ہیں، پھر اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ وصیت کر جانا چاہیے آدمی کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے یہ خیال ہوا کہ نہیں، بعض شکلیں ایسی ہیں کہ جن میں وصیت کرنا ہوتا ہے آدمی کو اور وصیت کر دینا چاہیے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ کلی طور پر یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلاً یہی کہ جب وارث محروم ہو رہا ہو وراثت سے، مثلاً رقیت یا کفر کی وجہ سے، تو پھر اس کے حق میں وصیت کر دینا چاہیے۔ کچھ سمجھ رہے بات کو؟ بہرحال شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے گا، یہ گنیے گا کہ شاہ صاحب کے یہاں کتنی آیات ان میں یہ جو 20 آیتیں تقریباً ذکر کیا ہے، 23-20، تو کتنی منسوخ ہیں شاہ صاحب کے ہاں؟ تو اس کو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، پہلی آیت۔ نمبر 2 قولہ تعالی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، یعنی یہ سب ترجمہ کرا چکا ہوں، سمجھا نہیں بیان؟ یہ فدیہ کی توضیح ہے طعام مسکین۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے نا؟ تو ابتدائی زمانہ میں یہی حکم تھا کہ جس کے پاس روزے کی طاقت ہے، گویا اختیار تھا۔ ارے پڑھے ہو نہیں پڑھے یار؟ کچھ ذہن میں ہے بات؟ سیوطی کی بات ہے ذہن میں کہ ابتدائی اسلام میں اختیار تھا، چاہو روزہ رکھ لو چاہو فدیہ دے دو، لیکن پھر یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا بقول علامہ سیوطی علیہ رحمہ کے۔ قیل منسوخۃ، کہا گیا ہے کہ منسوخ ہے بقولہ تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کی وجہ سے۔ وقیل محکمۃ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے مولوی صاحب۔ یہی کون؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ محکم ہے، لیکن ولا مقدرۃ، لا اس میں مقدر ہے، چونکہ اطاقہ باب افعال سے ہے، اس کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے،
اور سلب ماخذ کہتے ہی ہیں کیا؟ طاقت کو سلب کرنا. تو یہی معنی ہوگا کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے مقدر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ سلب ماخذ مادہ کا سلب. ارے اطاقہ کا سلب ہوگا تو عدم اطاقہ معنی نہیں ہو جائے گا. طاقت نہیں، جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے تو وہ فدیہ دے دیں. ارے کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن ابتدائی اسلام میں اجازت تھی کہ بہت لوگ اس طرح نہیں رکھ سکتے تو اپنا فدیہ دے دیں. تو دوسری رائے کے مطابق یہ محکم ہو گیا ہے، منسوخ نہیں ہوگی. قل تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اندی وجہ آخر، اندی وجہ آخر منسوخ تو شاہ صاحب بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ وجہ نہیں بیان کرتے ہیں جو سیوطی نے بیان کیا ہے. جلالین میں 2 قول ذکر کیے ہیں انہوں نے. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مقدر ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے، اور یہ قول یہی نقل کیا تھا کہ منسوخ ہے. اچھا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، لیکن وجہ توجیہ کیا کرتے ہیں اس آیت کی وہ دیکھیے گا. وہ ہوا ان المعنی، اور وہ یہ کہ معنی ہے وعلی الذین یطیقون الطعام. بات سمجھ لیجیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ فدیۃ ہی طعام مسکین، یا طعام مسکین. یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ضمیر کا مرجع یہاں صوم نہیں ہے، ضمیر کا مرجع صوم نہیں ہے، بلکہ یہاں ضمیر کا مرجع جو ہے نا ملچا، ارے وہ طعام ہے. طعام یعنی صدقے فطر کو یہاں بیان کیا گیا ہے. کس کو؟ کہ وعلی الذین یطیقون الطعام، ارے وہی طعام المساکین. اور وہ لوگ جو طعام کی صدقے فطر کی طاقت رکھتے ہیں تو ایک مسکین، نہیں سمجھے تو فدیہ ہے ایک مسکین کا غلہ. ارے بھائی کتنا ہے صدقے فطر کتنا ہے؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفہوم کہ ضمیر مرجع جو ہے یہاں صدقے فطر کو اللہ نے بیان کیا ہے. جیسے وہاں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہ تکبیرات کا ذکر فرمایا ہے ان کے بعد. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ قربانی کے بعد تکبیرات کا ذکر ہے. تو اسی طرح روزے کے فرضیت کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ صدقے فطر کو ذکر کیا کہ جو صدقے فطر کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ اپنا دے دیں. وہ ایک فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا ہے. بات سمجھ رہے نا؟ یہی ہے اصل. ارے جو بھی 2.25 سیر غلہ جو بنتا ہے. فدیۃ ہی طعام مسکین، ہی نکال کے بتایا کہ اضافہ مطلب یہ اسی کا بیان ہے. طعام مسکین ہی ہے وہ فدیہ. فاز مرا قبل ذکری لأنہ متقدم رتبۃ، فوز میرا قبل ذکری. اب یہ ہے کہ بھائی طعام مسکین تو آگے ہے، ضمیر کہاں سے لے آیا؟ ارے یطیقون میں ضمیر آ گئی نا، مرجع تو طعام ہے نا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فوز میرا، چنانچہ ضمیر کو مرجع سے پہلے ذکر کیا گیا اس لیے کہ رتبتاً مقدم ہے. رتبتاً کیا ہے؟ ارے مقدم ہے. یعنی فدیۃ طعام مسکینہ و فدیۃ طعام مسکین علی الذین یطیقون، یہی تو عبارت بنے گی. ارے بھائی مبتدا مقدم ہوگا نہیں ہوگا کہ اور ایک فدیہ یعنی ایک مسکین کا کھانا ہے ان لوگوں پر جو اس طعام کی طاقت رکھتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ طعام بمعنی اطعام. وذکر الضمیر، اب سوال پیدا ہوا کہ ضمیر مذکر کیوں لائے جبکہ مرجع فدیہ ہے؟ فدیہ ہے نا، فدیۃ. اب آگے بیان ہے تو کہہ رہے لأن المراد من الفدیہ هو الطعام. ارے کہا تھا نا اسمعی نے کہ الیس هو بالرسالہ، کہا جاءت کا کتابی، کہا جاءت کا کتابی، جاءت کتابی، تو کہا الیس هي بالرسالہ. ارے کیا وہ رسالہ نہیں ہے؟ تو رسالہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ کتاب مذکر ہے. تو یہ اس کا تو اسمعی تو امام لغت ہے. اس نے کہا حضرت جیسے کہنا ہے صحیح ہے، جاءت کا کتابی، تو رسالت کی تعویل میں کر لیں گے. سمجھا نہیں کہ آپ کے پاس میرا خط آیا؟ تو ارے سمجھ رہے ہیں صوفی جی؟ فوز میرا قبل ذکر لأنه متقدم رتبة وذكر الضمیر لأن المراد من الفدیہ هو الطعام والمراد منه صدقة الفطر، والمراد اس سے صدقہ فطر ہے. قبل اللہ تعالی الامر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امر بالصیام کے بعد صدقہ فطر کو بیان کیا ہے. او مول صاحب سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ ترجمہ یہ کرنا اور نہ الٹا سیدھا ہو جائے ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امر بالصیام کے بعد صدقہ فطر کو بیان کیا ہے.
کما عقب الآیت الثانیۃ بتکبیرات العید، جیسا کہ دوسری آیت میں، سمجھا نہیں، جیسا کہ دوسری آیت کے بعد تکبیرات عید کو بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ تکبیرات عید کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قولو کچھ سمجھے نہیں؟ یہ شاہ صاحب کی رائے ہے کہ اس سے مراد ہے. بعض لوگوں نے شاہ صاحب کی اس توجیہ کو بھی رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بہت دور کی تعبیر ہے. کیا ہے مل صاحب؟ یہ بہت دور کی تعبیر ہے. اس لیے یہ ذکر کیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو مطلب رفت اطاقہ کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ اطاقہ کہتے ہیں مشقت کے ساتھ کوئی کام انجام دینا. اس دن بتا رہا تھا نا، مشقت کے ساتھ کوئی کام انجام دینا. تو کہہ رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے، جیسے مان لو عمر زیادہ ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا، آدمی شوگر کا مریض ہے اور بیماری اس کی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ مطلب بڑھیا ایسے کمرے میں ہے اور جب روزے تو کہا شوگر ہے. نہیں، ایسے حالات میں کہ آدمی بہت مشقت ہو، رکھ تو سکتا ہے، مرے گا نہیں، لیکن مشقت بہت ہو کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان لوگوں پر بھی، ان لوگوں کے لیے بھی اختیار ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ان لوگوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ کیا دے دیں؟ فدیہ دے دیں. جبکہ بعض لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا، کبھی عادی نہیں ہے، سمجھا نہیں، تو کچھ بھی نہیں رکھتا ہے تو یہ نہیں اسے سب نہ منع کرو. جیسے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور جانتے ہو کہ اتنا دور ہے تو اس کو بھی کہہ دو کہ فدیہ دے دیا. ارے کچھ تو کرے، ارے کچھ تو کرے، دین کے قریب تو آئے کہ بالکل دور کر دو گے اس سے. بہرحال تو یہ توجیہ بعض لوگوں نے کی ہے کہ ہاں اطاقہ کا معنی ہے مشقت کے ساتھ کوئی کام انجام دینا. تو جس کو زیادہ مشقت ہو، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ اگرچہ رکھ سکتے ہیں لیکن بہت مشقت ہے، سمجھا نہیں؟ جیسے ہوتا نا بھائی بڑھاپے میں دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنا بہت مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، بہت مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور شوگر وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ روزہ نہیں چھوڑتے ہیں. ہماری والدہ ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیا کریں، روزہ مطلب آپ کو ضروری نہیں ہے، فدیہ دے دیں گے. وہ روزہ رکھتی ہیں، ہر سال روزہ رکھتی ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ارے روزہ رکھ لیں بیٹا، ابھی پتہ نہیں اسی سال انتقال ہو جائے، اگلے سال تو کم سے کم روزہ تو رکھ لیں. ہم لوگ جبکہ بہت بتاتے ہیں، والد صاحب بھی کہتے ہیں مت رکھو روزہ. تو بہت لوگ کہ حالانکہ وہ زبان نا وہ لپٹنے لگتی ہے ان کی، جیسے دوپہر ہوتی ہے تو زبان، شوگر کی بیماری ہے تو شوگر کی وجہ سے زبان وہ چپکنے لگتی ہے. لیکن ابھی ایک ہوتا نا مشقت برداشت کر کے بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ مشقت جن کو ہوتی ہو تو ان کے لیے فدیہ ہے، اگرچہ وہ رکھ سکتے ہیں. اب میری بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، ورنہ جاؤ کہہ دو کہ تھوڑی پیاس لگی تھی مولانا کیا کریں، فدیہ دے دیں گے. یہ مسئلہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایسی حالت اگر آپ کے پاس بھی ہے اور ایسی کیفیت ہے تو آپ کو اختیار ہے. بلکہ یہ ہے کہ آپ ایسے ماحول میں، مطلب ایسے وقت میں آپ روزہ چھوڑ دیں اور فدیہ دے دیں. ارے شریعت ہے، شریعت نے تو کہا ہے کہ بھائی اگر مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو تیمم کر لو. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی آسان ہے تو اتنی کیسے گنجائش مطلب پیدا نہ ہو اس میں. لیکن یہ ہے کہ میرے صاحب اچھے لوگ اپنی جیب میں دوائیں ڈالے ہوتے ہیں، خاص کر ہمارے لڈو بھائی جو ہوتے ہیں وہ مستقل دوائیں، بڑے بڑے نوجوان اچھے مولوی صاحب، ایسے عوام اتنی بدزن ہوتی ہے ان سے واقعی. ارے کیا پتہ، مطلب ہوٹلوں میں کھا رہے ہو، دوا کھا رہے ہو، پاگل ہوتے ہیں کہ جس دن رمضان شروع ہوگا اس دن دوا جیب میں آ جائے گی. نہیں دیکھے ہیں؟ ارے دیکھو آگے پیچھے غور کرنا تب بتانا کہ مولانا کیوں کہہ رہے تھے. اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، ہمیشہ کرتا پائجامہ کا لگائے اور صاحب کھا رہے ہیں، تو رخصت پہ عمل کر رہے ہیں لوگ. عوام کیا جانے رخصت اس طرح ہے کہ دوا کھا لو بس رخصت ہے. وہ تو بیچارے وہی ہے نا کہ کہا مولوی صاحب نے بھائی جل دریا بہ رہا ہے، دونوں دھارے برابر ہیں اس کے، کہا پڑھ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اس نے پڑھا اور نکل گیا. اور کہہ رہا مولوی صاحب آپ بھی آئیے. اب یہاں سے سوچ رہے ہیں اقبال
تو کیا کہا تھا؟ بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذا سے۔ جب ان سے کہا کہ ارے آپ بھی آؤ، تو اب سوچ رہے ہیں کہ ارے یار جائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ بھائی جس کو یقین تھا وہ نکل گیا، آپ ہی نے تو بتایا تھا، لیکن اب آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے تو آپ کیسے نکل پائیں گے؟ بات سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، بڑی باریک ہے وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذا سے۔ اقبال کا شعر ہے، اس کا مفہوم سمجھو، سمجھا نہیں سمجھا؟ لرز جاتا ہے آواز اذا سے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نا، جب شام میں ہم کو پتہ بتایا اس پادری کا، تو میں گیا تو دیکھا وہ انتہائی لالچی تھا، خالی پیسہ جمع کرتا تھا۔ 7 مٹکے اس نے بڑے بڑے جمع کر رکھے تھے، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے۔ مجھے بہت بدظنی کہہ رہے ہیں اس سے ہو گئی۔ پھر اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بہت، ہم نے کہا اس کو مت کفنا دفنا، یہ بہت نالائق تھا۔ تو کہہ رہے ہیں، پھر لوگوں نے کہا کیسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا چلو دکھا دیں۔ ارے آپ تو یہاں سے گئے تھے نا، ارے آپ کو بیچ دیا تھا نا، شام گئے تھے، تو وہاں سے جب دکھایا تو اس کو پھر لوگوں نے نہیں کفن دفن دیا۔ پھر دوسرا جو آیا کہہ رہے تھے کہ وہ واقعی اللہ والا۔ پھر اس سے پتہ پوچھا تو اس نے مرتے دم دوسرے کا بتایا۔ پھر اس کے انتقال کا وقت آیا تو تیسرے کا بتایا۔ پھر اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے عموریہ کے مقام میں چوتھے کا بتایا۔ پھر اس کے انتقال کا وقت آیا، اس نے کہا بھائی اب کوئی ہے وہ نہیں میرے خیال میں، بس یہ ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جو آخری نبی جس میں آنے والے ہیں۔ تو کہا کچھ علامتیں بتا دیجئے۔ تو کہا کہ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کریں گے، اور وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں بس یہی مقصود تھا۔ گیا تلاش کرتے 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 غلام بنا، پھر بکا، پھر کہاں مدینہ پہنچ گیا۔ ایک شخص پہنچا بنو قریظہ کا، اس نے میرے آقا سے کہا رے وہ بنو قیلہ ہلاک ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ارے وہ ایک شخص مکے سے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور ایک بڑا مجمع اس کے ارد گرد جمع ہو رہا ہے، جو ہمارے لوگ جو بنو رہی اوس و خزرج، یہی بنو قیلہ کہلاتے ہیں۔ قیلہ بنت غسانیہ، قیلہ بنت ارقم الغسانیہ کی اولاد ہیں یہ، اسی لیے بنو قیلہ انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو عربی النسل ہیں۔ یہ عربی کی فصاحت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی آپ جب پڑھو گے تعبیرات تو اس میں بھی آئے گا کہ من اخرجنی من بنی قیلہ، اس ذات کی فوالذی من، سمجھے، وہ ذات، اس ذات کی قسم جس نے مجھے بنو قیلہ سے پیدا کیا ہے۔ تو بنو قیلہ بنت ارقم الغسانیہ، وہی اس نے کہا تھا کہ وہ تو ہلاک ہو گئے سب۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اب مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گا آقا پر۔ پھر میں نیچے اترا، جب اس سے پوچھا کہ ارے بھائی کیا ہے تو کہہ رہے کہ اس نے مارا ایک گھوسا مجھ کو، چل ادھر، تیرا کیا کام؟ کہہ رہے خیر شام ہوئی، کچھ کھجوریں لے کے پہنچا ہدیے کی، صدقے کی، تو آپ کو دیا، آپ نے نہیں کھایا، لوگوں کو دے دیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو پہلی نشانی ہے جو بتائی تھی ہمارے مرشد اور پیر نے۔ تو کہہ رہے پھر دوبارہ آپ مسجد قباء سے مدینہ آ گئے۔ ارے قباء سے مدینہ جب آ گئے تو ایک دن پھر میں کچھ کھجوریں جمع کر کے اپنے حصے کی اور تھوڑا پھر لے کے پہنچا۔ تو میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے بھی کھایا، ان کو بھی سب کو کھلایا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو دوسری نشانی ہے جو میرے مرشد نے بتائی تھی نبوت کی۔ کہہ رہے پھر چلا آیا۔ ایک دن آپ جنت البقیع میں ٹہل رہے تھے، تو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کسی کے تدفین میں تشریف لے گئے تھے، تو میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا آپ بیٹھے مہر نبوت پیچھے تھوڑا ہٹا۔ تو کہہ رہے آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنی چادر سرکا دی، اور میں نے دیکھا کہ مہر نبوت دونوں شانے کے بیچ لگی ہوئی ہے۔ تو میں بے اختیار اسے جا کے چومنے لگا، خوب چومنے لگا۔ آپ نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ تو کہہ رہے میں نے اپنی پوری سرگزشت بتائی کہ ایسے ایسے۔ پھر آپ نے بہت دعا دی، بڑی تعریف کی۔ تب تو آپ نے فرمایا تھا سلمان منا، سلمان ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ قرآن نے کہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اپنے پاس موجود گواہی کو، شہادت کو بھی چھپا لے۔ یہ شہادتیں ان کے پاس موجود تھیں، ارے سمجھے نہیں؟ تو آیت کی تفسیر سے استدلال اس سے کر سکتے ہیں۔ آیت کی تفسیر بتائیں تو پھر اس واقعے سے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ دیکھو شہادتیں موجود تھیں جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ارے کچھ سمجھے؟ ہاں، ایسے نہیں کہ خالی مفسر بن جاؤ، کچھ سمجھو پہلے بات۔ تو سمجھ گئے نا شاہ صاحب کی رائے کیا ہے دوسری آیت کے سلسلے میں؟
اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ علماء نے کیا لکھا ہے، سمجھا نہیں، دیگر لوگوں نے۔ یا قولہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ناسخۃ لقولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ تیسری آیت ہے مول صاحب، سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ ناسخ ہے اللہ تعالیٰ کے قول یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے یا ایک ہی آدمی سو جائے تو عشاء کے بعد کھانے پینے کی جو ممنوعات ہوتی ہیں روزے کی وہ شروع ہو جاتی تھی، یا نیند لگ گئی تو شروع ہو جاتی تھی۔ مسئلہ آپ کو بتایا تھا نا، صحابی کے نام ان کا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، آپ کو بتایا تھا، پتہ نہیں یاد رکھیں کہ نہیں، گچھی آئی اور وہ گر گئے تو اللہ نے کہا کہ بھائی اجازت ہے تمہیں۔ اور دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں، نہیں، بیوی سے جا کے ہم بستری کر لی تو قرآن نے کہا علم اللہ انکم تختانون انفسکم اے تخونون انفسکم، دیکھیں ناسخۃ لأن مقتضاها الموافقۃ فیما کان علیہ من تحریم الاکل والوطء بعد النوم، کیونکہ اس آیت کا مقتضا موافقت کرنا ہے اس میں جس پر وہ لوگ تھے، کانا علیہم، نہیں سمجھے، ان چیزوں میں جو چیزیں ان پر واجب تھیں، ضروری تھی، کیا؟ کھانے کا، کھانے پینے کا، وہ تو کھانے کا نہیں، وہ بہت پہلے ترجمہ کر چکا ہوں، تقیکم الحر والبرد مراد ہے، حالانکہ صرف تقیکم الحر ہے، سمجھا نہیں، مقابل ہے اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ کھانے پینے کو حرام قرار دینا، وطی کو حرام قرار دینا نیند کے بعد، ذکر ہو ابن العربی، ابن عربی نے اس کو ذکر کیا ہے، وہی شیخ ابن عربی نے۔ اچھا بات کو سمجھے؟ یہ مطلب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا کما کتبہ میں جو تشبیہ ہے، تو اس تشبیہ کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں پر یہ چیزیں حرام تھیں تو ابتداء اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تو یہ بھی حرام رہا، اگر کچھ سمجھ رہے ہو، یہ بھی حرام رہا، یعنی اس امت پر بھی یہ چیزیں حرام رہیں کہ سونے کے بعد کھانا پینا اور جماع یہ سب حرام قرار دیا گیا۔ اچھا تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس نے آ کر کے اس کو منسوخ کیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب بیان کیا ہے علامہ سیوطی نے شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے، سمجھا، شیخ ابن عربی کے حوالے سے۔ اچھا وحکا قول آخر، اور ایک دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ انہ نسخ لما کان بالسنہ، کہ یہ نسخ ہے اس طریقے کے لیے نسخ ہے جو سنت سے ثابت تھا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ ہے کہ تشبیہ میں بھائی جیسے کوئی اشکال ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہیں ثابت تھا، یہ کھانے پینے کی حرمت اس سے نہیں بلکہ سنت سے یہ چیز ثابت تھی۔ کون سی چیز؟ کہ نیند کے بعد، سونے کے بعد کھانا پینا، جماع، یہ سب حرام ہے۔ تو یہ دو قول نقل کیا ہے سیوطی نے، ٹھیک ہے نا۔ قلت، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معنی کما کتبہ تشبیہ فی نفس الوجوب، کہ کما کتبہ کا معنی نفس وجوب میں تشبیہ دینا ہے، بس بات سمجھے، جیسے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا ایسے تم پر فرض ہے، بس بقیہ تفصیلات میں تشبیہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان پر تھیں تو اسی طرح تم پر بھی، بات سمجھے، اس لیے کہ پہلی امتوں پر اس طرح ایک مہینے کے روزے نہیں فرض تھے ایک ساتھ، کچھ سمجھ رہے، کہیں ایام 20 کے روزے تھے، کہیں عاشورہ کے روزے تھے، تو اس طرح سے چیزیں تھیں۔ تو شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ تشبیہ اس میں نہیں ہے کہ مطلب پہلی امتوں پر جس طریقے سے روزہ فرض تھا، اے اس امت کے لوگوں ایمان والوں تم پر بھی اسی طریقے سے روزہ فرض کیا گیا ہے، بلکہ شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ تشبیہ صرف کس میں ہے؟ نفس وجوب میں ہے، کہ جیسے پہلی امتوں پر روزہ واجب تھا ایسے تم پر بھی روزہ اب کس طریقے سے واجب تھا، اس میں تشبیہ نہیں ہے۔ تو جب اس میں تشبیہ نہیں ہوگی فلا نسخ، ارے بھائی تو نسخ نہیں ہوگا نا، اچھا روزہ وجوب ختم ہو گیا کیا؟ ارے مفید، روزہ واجب ہے کہ ختم ہو گیا وجوب؟ بولو، واجب ہے نا، نالائق جب واجب ہے تو نسخ کیسے ہو جائے گا؟ نسخ، بات سمجھے نہیں؟ اچھا انما ہوا تغیر لما کان عندهم قبل الشرع،
یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس رسم کو، اس طریقے کو بدلنا ہے جو طریقہ ان کے ہاں تھا شریعت سے پہلے۔ احمد صاحب، اس شریعت سے پہلے ایک طریقہ تھا کہ اس طرح لوگ روزہ رکھتے تھے، تو اس رسم کو بدلا ہے اس نے آ کر کے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ شاہ صاحب کی رائے ہے، سیوطی کے خلاف بالکل مطلب بیان کیا نہیں بیان کیا۔ علامہ سیوطی نے جلالین میں بھی یہی ذکر کیا ہے، سمجھا نہیں کہ شروع میں مطلب یہ چیز اس طرح ثابت تھی تو پھر اس کو ختم کیا۔ کما ولم نجد دلیلا علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرع لهم ذلک، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ اس طریقے کا نسخ ہے جو سنت سے ثابت ہے، تو کہہ رہا اور ہم نے نہیں پایا کوئی دلیل اس بات پر، کوئی دلیل نہیں پائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کو مشروع قرار دیا ہو۔ ارے بھائی جب سنت سے بھی نہیں ثابت ہے، بولو ارے جب سنت سے ثابت نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ بھائی نسخ کیسے ہوگا جب ثابت ہی نہیں ہے وہ؟ اچھا ولو سلما، کہہ رہے چلو تسلیم کر لیں کہ سنت سے ثابت ہے، فإنما كان ذلك بالسنة، تو یہ حکم ثابت ہوگا سنت سے نہ کہ اس آیت سے۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ منسوخ ہے۔ پھر بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو شاہ صاحب کی رائے ہے کہ تیسری آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ کچھ سمجھے نہیں بات کو؟ یہ تیسری آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ تو جی ان کی سمجھ گئے، بس چھوڑ دیتے ہیں۔